خواتین کے جو مسائل اکثر ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنے بال بناتی ہیں اور وہ بال جو ہے باہر ضائع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کنگھی میں جو بال آتے ہیں۔ ہائے اس میں تو میں نے ایک سوال پورا کرنا ہے، مگر آپ پہلے اپنا جواب کمپلیٹ کریں۔ بڑے اچھا آپ نے سوال کیا، میں آپ کو بتاؤں مگر میں اگر کہتے ہیں اجازت تو بیچ میں سوال کر لوں۔ جی کریں کریں۔ میرے گھر میں جتنے بھی ملازمین آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی میرا سٹاف آیا ہے، ان میں جو لڑکیاں بچیاں ہوتی ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ان کے بال بھی لمبے گھنے ہوتے ہیں زیادہ، ہم لوگ تو فیشن میں کٹوا لیتے ہیں، خوبصورت بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، جو سچ بات ہے۔ اب کیا کرتی ہیں کہ وہ تھیلی میں نا اپنے بال جمع کرتی ہیں، اور جمع کر کے وہ یا پھر کسی زمین کے اندر دفن کرتی ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتی ہیں۔ وہ مجھے کہتی تو یہی ہے کہ باجی آپ اپنی بال جو ہے کنگھے میں جو ہوتے ہیں وہ آپ پھینک دیتی ہیں، نالیوں کے نظر کر دیتی ہیں، ڈسٹ بن کے نظر کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ بال جمع کیجئے تھیلی میں اور اس کے بعد کسی زمین میں کھود کے ان کو دفنانا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا مت ہے بھائی، یہ صحیح ہے غلط ہے، کیا چکر ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا عمل ہے، وہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں۔ جب ہم ان بالوں کو اسی طرح جو ہے گاربیج میں ڈال دیتے ہیں، یا یہ کپڑے پرانے جو ہے یوز جو ہوتے ہیں وہ باہر گاربیج میں ایسے ڈال دیتے ہیں، اس جسم کے اندر انسان کا اثر جا چکا ہوتا ہے۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا وہ بھی بالوں کے ذریعے کیا، کنگھی کے ذریعے بال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کچھ آ گئے وہ اس نے حاصل کیے اور ان کے اوپر وہ جادو کیا۔ اچھا، اسی طرح خواتین کے حوالے سے میں اسپیشل آپ کو یہ عرض کر دوں، باقاعدہ بعض نیک علماء عاملین نے اپنے تجربات سے بتایا کہ جب جنات کی حاضری ہوتی ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس انسان کے اندر، خاتون کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب عورتیں لپسٹک لگاتی ہیں، اس طرح کے میک اپ کرتی ہیں، ان کی خوشبو دوسروں تک جاتی ہے، تو اس سے بھی ان کے اثرات جو ہے وہ جنات کی جلدی اثر ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص یہ چونکہ امراض خواتین کے اندر زیادہ آتی ہیں، اس لیے کہ وہ کیئر نہیں کرتی، امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ میرے اندر تو بڑے جنات ہوں گے، میں تو بڑے میک اپ کرتی ہوں۔ اس کے آپ وظائف کیا کریں انشاءاللہ۔ آپ بھی مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں تصدیق کر دیجئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں غوطہ کھا کے بھی ہوش ہو جائے کہ صبح صبح فضا کا شو دیکھا تو بھائی سارے میاں ان کو اپنی بیگمات کو کہنا شروع کر دے تیرے اندر تو جن ہے بھائی، تو میک اپ کرتے ہو، پلیز ہمیں اس کو تصدیق کریں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اور یہ بال والی بات بھی تصدیق کیجئے گا۔ بالوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، بال میں ہوتا ہے، ناخنوں میں ہوتا تو ہے۔ ہمیں مطلب زمین کے اندر اس کو دفنانا چاہیے، دفنا دینا چاہیے یا ویسے کسی جگہ چھپا دینا چاہیے۔ چھپانا مطلب کدھر؟ یعنی کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ جو مطلب کسی کے ہاتھ نہ لگے، ہاتھ نہ لگے۔ یہ ناخن عام طور پہ ہوتا ہے یہ پانی کہ میں بھی بہا سکتے ہیں۔ ہاں، ناخن آپ کے پکڑ لیے جاتے ہیں، بسا اوقات آپ کے بالوں کو لیا جاتا ہے، بسا اوقات آپ کے کپڑوں کو لیا جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ بات بھی ہم کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کتنے رشتے ہم تو اپنے کپڑے ایسے جو ملتا ہے ہم کہتے ہیں، جو پہنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کا گفٹ ہے، یا آپ ان کو دے دیجئے گا، یا آپ لے لیجئے، ہم تو پھر یہ بھی کر دیتے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے دینے کو؟ نہیں، لازمی نہیں کہ ہر جگہ کوئی کر رہا ہو، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ میرے کچھ حاسدین ہیں، کچھ میرے ساتھ شرارتیں چل رہی ہیں، کچھ میرے ایسے مسائل ہیں کہ جو مسائل، اس آدمی کو تو چاہیے، اس عورت کو چاہیے کہ لازمی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھے، حتیٰ کہ بال ہو گیا، ناخن ہو گیا، کپڑے ہو گئے۔ اسی طرح ایک چوتھی اور چیز ہے کہ جس جو نا وہ خاتون کو کچھ ایسے ازدواجی مسائل کا، وہ کردار کا، اس طرح کے مسائل کا شکار ہو چکی ہے کہ اس کے گھر کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان ایام کی کسی کو خبر نہ دے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہے، اور خصوصاً وہ چیزیں جو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں اس کو بھی پکڑ کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ پیمپر پیڈ وغیرہ یا باقی چیزیں ہیں، تو یہ چیز بھی آگاہی والی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جادوگر اتنا جادو کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین کی نماز کی ترتیب بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے میاں بیوی کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی ایسی جگہ پہ تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کو نہ وہ ڈسکس کر سکتی ہیں، نہ وہ حل کر سکتی ہیں، مسائل اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ یہ مسائل تو عام ہیں، خواتین کے ساتھ مسائل عام ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ رہی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز ہو، مثلا میک اپ کرنا ہے یا اسی طرح آپ نے سرخی پاؤڈر وغیرہ والا، جتنا بھی یہ چیزیں شریعت کے اندر رہتے رہتے بندہ کر سکتا ہے، ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مثلا آپ نے جس وقت کپڑے پہننے ہیں تو آپ کپڑے پہننے کی دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کپڑوں کی وجہ سے جو شریروں کا شر ہے، حاسدوں کا حسد ہے، شیطانوں کی شیاطنت ہے، جادوگروں کا جادو ہے، اللہ آپ کے کپڑوں کی وجہ سے محفوظ کر دے گا۔ کھانا کھاتے وقت آپ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں،
اور اسی طرح ساتھ آخر میں دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کھانے کی وجہ سے آپ کو محفوظ کر دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یقین کریں اس دعا کی برکت سے خود شیطان ایک دوسرے کو مخاطب کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ تو گاڑی کی دعا ہے نا، لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ گھر سے نکل ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی مرد اور کوئی عورت اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی فیلڈ میں جا رہا ہو، اسکول کالج یونیورسٹی جا رہا ہو، وہ اس دعا کا اہتمام کیے بغیر نکلے، ایسے ہے جیسے وہ اپنی سیکورٹی کو ختم کر کے میک اپ کا بھی وظائف بتا دیں آپ وہی پھنس جاؤں گی، میک اپ کا بھی وظائف بتا دیں۔ ایک لائن میں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم جوتے کپڑے وغیرہ کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں، بالکل دینے چاہیے، بہترین حل یہ کہ وہ کپڑے دھو کر ان کو دیں تاکہ آپ کے جسم کے اثرات اس سے ختم ہو جائیں، پھر ٹھیک ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے آپ ان کو دے دیں۔ اب وہ میک اپ کا وظائف بتا دیں۔ اچھا وظیفہ میں بتاؤں اسپیشل میک اپ کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اجتماعی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ صبح فجر کے بعد بندہ لا حول ولا لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ دن میں اگر یہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو اگلے دن صبح تک اس کے قریب جن تو کیا جن کا کوئی باپ بھی قریب نہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ واہ جی یہ 100 مرتبہ ڈیلی اہتمام کے ساتھ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، جن جادو عفریت کوئی بھی دیو اس کا کوئی چیز قریب نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا، فرشتے حفاظت مقرر کر دیتا ہے۔ جی زاہد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سیکٹرز بنتے ہیں نئے، جسے گنجان آبادی میں وہ پہلے سے وہ ایسی آبادی نہیں ہوتی اور اس کی جگہ پہ وہ سیکٹر ہیں بن جاتے ہیں، تو کیا وہاں پہ اثرات ہوتے ہیں؟ مکان بناتے ہوں گے حفیظ صاحب کو پوچھیے، جی آپ کو جواب ملتا ہے ابھی۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی ویرانہ ہوتا ہے یا جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں شیطان یا جنات اپنا بسیرہ کر لیتے ہیں، اپنا مسکن گھر بنا لیتے ہیں، کنفرم بات ہے، کنفرم بات ہے۔ اور تقریباً اکثر گھروں میں ان کے رہن سہن کی کچھ جگہ ہوتی ہیں، لیکن سادہ سمپل جواب یہ ہے کہ جہاں بھی گھر بناؤ وہاں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکرانہ کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد آپ اسی طرح جس طرح انسانوں سے مخاطب ہو اسی طرح جنات سے مخاطب ہو کے یہ 2-4 جملے کہنے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اگر تو تم مسلمان ہو تو بہت اچھا، اگر غیر مسلم ہو تو پھر بھی میری بات توجہ سے سن کے کہ ہم یہاں گھر بنانے لگے ہیں، یہ ہماری ملکیت ہے، برائے کرم آپ 8 دن کے بعد 4 دن کے بعد کسی اور جگہ بسیرہ کر لیں تاکہ ہم آپ کو اور آپ ہمیں تکلیف نہ دیں۔ کیا بات ہے جی۔ جس وقت آپ اس اخلاقی نظام سے گزرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی شیطان ہے وہ آپ کو تکلیف اس طرح نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ میں پتہ ہے بھی اتفاق سے یہ کرتی ہوتی ہوں جہاں پہ کوئی وسوسہ ہے، ڈر یا کوئی ایسی جگہ، جیسے میں مانسیرا وغیرہ شوٹ وغیرہ کے لیے جاتی ہوں، جنگل ہی جنگل، پہاڑی پہاڑ، گھاس ہی گھاس، ویرانہ ہی ویرانہ، تو ہم کبھی شام ہو جاتی ہے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں پہ شوٹ کر رہے ہیں، جنگلات میں شوٹ کرتے ہیں، تو میں اسی طرح کا بولتی ہوں کہ آپ جس کی بھی امت سے ہیں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، نہ آپ ہمیں نظر آئیں، نہ ہمیں تنگ کریں، نہ ہمیں کوئی تکلیف دیجیے گا، آپ جس کی بھی امت سے ہیں بس آپ بھی خوش رہیں، اسی جگہ ہمیں بھی اپنا کام کرنے دیں۔ آئی آلویز سے دس۔ اینی وے ایک کال لیتے ہیں، اسی میں ایک اور بات ہے کہ بس اوقات ہے نا یہ گھر بنانا، بس اوقات ایک کمرہ خالی ہے، آپ کا 2 مہینے کمرہ خالی رہا ہے، 15 دن کمرہ خالی رہا ہے، ہو سکتا ہے سال کمرہ خالی رہا ہے، آپ کا گھر تھا، لیکن آپ اس کمرے میں بھی جاتے وقت یہ دعائیہ کلمات اور اس طرح کے کلمات کہیں گے، یا چھت پہ آپ نے گھر اپنا بنانا ہے تو وہاں بھی چھت میں بھی ان کا رہن سہن اور بصیرہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے گھروں میں بھی اس طرح یہی عمل کریں گے تو اپنے گھروں میں بھی محفوظ ہیں، باہر ویرانوں میں بھی محفوظ ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کال شامل کریں گے۔ زاہد صاحب I'm sorry آپ کو ویٹ کرنا پڑا، مگر یہ بات ساری آپ لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کا سوال پوچھیں گے۔ ٹیک اے بریک۔